روایت میں ہے کہ یمن میں ایک قبیلہ آباد تھا جس کا سردار حاتم طائی تھا۔ اب حاتم طائی کی ثقافت سے دنیا کا کون سا آدمی ہے جو ناواقف ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگ جب قید ہو کر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ چلا کہ ان قیدیوں میں حاتم طائی کے قبیلے کی ایک خاتون بھی ہے، تو حضور پاک نے ارشاد فرمایا کہ خاتون کو رہا کر دیا جائے۔ خاتون کو جب یہ خوشخبری سنائی گئی تو اس نے یہ کہہ کر آزاد ہونے سے انکار کر دیا کہ میرے ساتھ قبیلے کے دوسرے افراد بھی ہیں۔ آپ نے پورے قبیلے کو آزاد فرما دیا اور مال غنیمت بھی واپس کر دیا، اور نہ صرف اپنی طرف سے انعام و اکرام سے نوازا بلکہ بے نفس نفیس سرحد تک چھوڑنے کے لیے تشریف لے گئے۔ حاتم طائی کی سخاوت کے ضمن میں ایک قصہ بیان کیا جاتا ہے کہ روم کے بادشاہ کے دربار میں ایک دن حاتم طائی کی سخاوت کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ ایک نے بتایا کہ حاتم طائی کے پاس ایک بہترین عمدہ نسل کا گھوڑا ہے جو ہوا کی رفتار سے دوڑتا ہے، خوبصورت اتنا ہے کہ جو بھی اس کو دیکھتا ہے بس دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ حاتم طائی اور اس کے گھوڑے کی تعریفیں سن کر بادشاہ بولا کہ جب تک کسی آدمی کو آزمایا نہ جائے اس وقت اس کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنا عقل اور شعور کے خلاف ہے۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ تم خود جاؤ اور حاتم طائی کی سخاوت کے بارے میں ہمیں معلومات فراہم کرو۔ کسی چیز کا مطالبہ اس سے کرو جو اس کی نظر میں سب سے زیادہ قیمتی ہو۔ دربار میں ایک درباری نے کہا کہ حاتم طائی کے لیے سب سے زیادہ عزیز اور سب سے زیادہ قیمتی صبا رفتار ایک گھوڑا ہے۔ بادشاہ کو درباری کی یہ بات پسند آئی اور اس نے وزیر سے کہا کہ تم خود حاتم طائی کے پاس جاؤ اور اس سے وہ گھوڑا مانگ لاؤ۔ اگر وہ گھوڑا مانگنے پر دے دیتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یقیناً حاتم طائی سخی ہے۔ روم سے چلا ہوا یہ وفد منزل طے کرتا ہوا رات کے وقت حاتم طائی کے گھر پہنچا۔ جس وقت یہ وفد وہاں پہنچا وہاں بہت زیادہ تیز بارش ہو رہی تھی اور خوفناک منظر بنا ہوا تھا۔ ایسے خراب موسم میں کسی مہمان کی مہمان نوازی کرنا تو دور کی بات، گھر سے نکلنا بھی ممکن نہیں تھا، لیکن حاتم طائی نے مہمان نوازی کا حق ادا کیا اور مہمانوں کی تواضع اور آرام و آسائش کا پورا انتظام کیا۔ صبح کے وقت جب بارش تھم چکی تھی تو ہر چیز دھلی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ ناشتے کے دوران وزیر نے مہمان نوازی کا اظہار تشکر کے بعد اپنے آنے کا مقصد بیان کیا۔ کہا کہ ہمارے بادشاہ کو آپ کے گھوڑے کے بارے میں بہت کچھ بتایا گیا ہے۔ گھوڑے کی تعریف سن کر بادشاہ چاہتا ہے کہ آپ ایسا گھوڑا بادشاہ سلامت کی خدمت میں نظر کر دیں۔ یہ نظر کر دینے کی بات سن کر حاتم طائی افسوس کے ہاتھ ملنے لگا اور بہت افسردہ ہو کر بولا کہ آپ گھوڑا ہی لینے آئے تھے تو یہ بات آتے ہی مجھے بتا دینی چاہیے تھی، لیکن اب میں مجبور ہوں اس لیے کہ میرا پیارا گھوڑا اس دنیا میں نہیں ہے۔ آپ کو تو پتہ ہے کہ پوری رات طوفانی بارش برستی رہی۔ میرے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ چراغاں یا کسی اور جگہ سے کوئی جانور منگوا سکتا، لہٰذا میں نے اپنے گھوڑے کو ذبح کر دیا اور اس کا بھنا ہوا گوشت دسترخوان پر رکھ دیا۔ وزیر حاتم طائی کی یہ بات سن کر حیران رہ گیا۔ بادشاہ سلامت کو جب یہ سارا واقعہ سنایا گیا تو اس نے بھی حاتم طائی کی سخاوت کی بڑی تعریف کی۔ قبیلہ بنی طے کے سردار حاتم طائی کے بارے میں ایک اور واقعہ اس طرح سے رقم کیا جاتا ہے۔ ایک بادشاہ نے حاتم طائی کی اتنی شہرت سنی کہ بادشاہ نے محسوس کیا کہ اس کی شہرت، اس کا نام اور اس کی عزت حاتم طائی سے کم ہے۔ بادشاہ کا دل بغض اور حسد سے بھر گیا اور اس کے دل میں یہ وسوسہ پیدا ہونے لگا، جب تک حاتم طائی زندہ رہے گا تب تک ہمیں کوئی پسند نہیں کرے گا، تب تک ہماری کوئی بات نہیں سنے گا، مجھے حاتم طائی سے زیادہ عزت و شہرت نہیں مل سکتی۔ شیطانی ذہن کو استعمال کرتے ہوئے اس نے ایک چالاک، فساد پسند اور لالچی شخص کو اس بات پر مأمور کیا کہ وہ حاتم طائی کو قتل کر دے اور اس کا سر کاٹ کے لائے۔ کرائے کا یہ دہشت گرد اور قاتل شخص اپنے ترکش کو تیروں سے بھر کر اور تیز دار تلوار کو میان میں رکھ کر حاتم طائی کے ملک کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب وہ حاتم طائی کے علاقے میں پہنچا تو اس کی ملاقات ایک خوش گفتار اور خوش مزاج شخص سے ہوئی۔ یہ شخص کرائے کے قاتل کو مسافر سمجھ کر اپنے گھر لے گیا اور ایسے پیار اور خلوص سے اس کی تواضع کی کہ کرائے کا قاتل اس کا گرویدہ ہو گیا۔ دوسرے دن جب مہمان نے رخصت ہونا چاہا تو خوش گفتار اور خوش اخلاق
ناپاک میزبان نے اصرار کیا کہ مہمان ابھی چند دن اور رک جاؤ تاکہ میں تمہاری مزید خدمت کر سکوں۔ کرائے کے قاتل نے کہا مجھے کام ہے اس لیے زیادہ دیر ٹھہر نہیں سکتا۔ میزبان نے کہا وہ ضروری کام مجھے بتاؤ، شاید تمہاری مدد کر سکوں۔ اس نے کہا مجھے بادشاہ نے بھیجا ہے کہ حاتم طائی کو قتل کر دوں۔ وہ میزبان مسکرایا اور کہا میں حاتم طائی ہوں، تم مجھے قتل کر سکتے ہو، اپنا کام شوق سے کرو۔ وہ کرائے کا قاتل رونے لگا اور کہا کہ ایسے عظیم سردار کو مارنا میرے بس میں نہیں ہے۔ تو ناظرین، ہم نے آج آپ کو حاتم طائی کی سٹوری سنانے کی کوشش کی، جبکہ یہ مختصر سی سٹوری ہے اور مختصر سے واقعات ہیں۔ اگر آپ کو اچھے لگیں تو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔